السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، متفق علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس نماز کو اور دیگر عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمیں زندگی بھر نماز کی پابندی کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے جو بھائی مسجدوں سے دور ہیں، نماز سے غافل ہیں، اے اللہ انہیں بھی مسجد سے قریب فرما دے اور انہیں بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتہ واری اس پروگرام کے اندر ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی اور دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوام بخشے اور اس کو جاری و ساری رکھے۔ اس پروگرام کے لیے جو بھی محنتیں جن کی بھی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس کے لیے حسب اعلان میں نے ایک مشہور سی حدیث کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ حدیث بڑی ہی مشہور ہے اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے مروی ہے، اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ حدیث ہے بڑی مشہور اور حدیث کا یہ ابتدائی ٹکڑا بڑا مختصر ہے، لیکن حدیث معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور فوائد اور استنباط کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، غیر معمولی اہمیت کا حامل یہ حدیث ہے۔ یوں تو ذخیرہ حدیث کی تمام حدیثیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، ارشادات، افعال، تقریرات وہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل حدیث ہے اور اس حدیث کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں۔ یہ حدیث کتنی اہم ہے، حدیث کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ آپ محدثین کرام، محققین عظام کے اقوال سے اور اس حدیث پر جو ان کے تبصرے ہیں اس تبصرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اسی حدیث کو خطبۃ الکتاب کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے اور یہ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ حدیث جو بھی پڑھے یا پڑھائے، حدیث جو بھی سمجھے یا سمجھائے، حدیث رسول جو بھی سنے یا سنائے، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، اپنی نیت کو درست کریں
اور اصلاح نیت کے بغیر یہ عمل قابل قبول اور معتبر اور ثواب کا کام نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن ابن مہدی بہت بڑے محدث، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدأ بحدیث الاعمال بالنیات۔ عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی کتاب کی تصنیف کرنا چاہتا ہے، کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی کتاب کا آغاز، اپنی کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کرے اور سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث ثلث العلم، یہ حدیث تہائی علم ہے۔ جتنے بھی شریعت کے علوم ہیں، تمام علوم کا تہائی حصہ یہ صرف انما الاعمال بالنیات والی حدیث۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اصول الاسلام علی ثلاثۃ احادیث، حدیث عمر انما الاعمال بالنیات، وحدیث عائشہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحدیث النعمان بن بشیر الحلال بین والحرام بین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حدیثوں پر اصول اسلام کی قائم ہے۔ اصول اسلام 3 حدیثوں پر قائم ہے، یعنی اسلام کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں اس کی بنیاد 3 حدیثوں پر۔ پہلی حدیث یہی ہے، حضرت عمر والی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اور تیسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبصرہ حدیث پر۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، 4 لاکھ حدیثیں۔ ان 4 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثوں کو میں نے سنن ابو داؤد کے اندر منتخب کر کے اس کے اندر ذکر کیا۔ ان تمام حدیثوں میں 4 حدیثیں اہمیت کی حامل ہیں اور اصول اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک یہی انما الاعمال بالنیات۔ میں اپنی اس بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ یہ جو انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات بیان کی۔ حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بھی نیک اعمال ہیں اس کے قبول ہونے یا قبول نہ ہونے، اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہے عمل کی تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، نیت نہیں ہے اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کوئی نیت نہیں ہے، وضو کرتا ہے بلا کسی نیت کے، زکوٰۃ دیتا ہے بلا کسی نیت کے، اس کی نماز یہ زکوٰۃ چاہے بلا نیت کے کیا ہوا حج یہ سب کے سب رائگاں ہے، بیکار ہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول اور معتبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال جو کریں اس میں نیت ضرور کریں، نیت ہماری ضرور ہونی چاہیے، بلا نیت کے ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت ضرور ہوتی ہے، اس کے دل میں کوئی ارادہ ضرور ہوتا ہے۔ نیت ہماری کیسی ہونی چاہیے نیک اعمال میں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں یہی حکم دیا گیا ہے یا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے کریں، یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہماری نیت نیک اعمال کرنے کی صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نیک عمل ہم کریں، خواہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات کریں، دین کا کام کریں، جو بھی کریں ہماری نیت میں اخلاص ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی دوسری چیز مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری عبادت ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہماری عبادت ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا، تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ ہی کے لیے عبادت کرو، غیر اللہ کے لیے عبادت نہ کرو۔ ہمارے اعمال کے اندر ہماری نیت ہو اور نیت مخلصانہ نیت ہو، خالص نیت ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہماری نیت ہو اور یہی ہمارا مقصود ہو، کوئی دوسری چیز ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ نیت معاشرے کو دکھانا ہے، نیت لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ہے، اور یہ نیت ہو کہ ہم نماز اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، معاشرے میں ہماری عزت ہو، لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ہمیں نمازی کہا جائے۔ ایک آدمی اس نیت سے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی یہ نماز اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کا یہ عمل شرک میں شمار ہوگا، یہ شرکیہ عمل ہوگا۔ یعنی یہ نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا، دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھی۔ اسی طرح کوئی حج کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ حاجی کہیں۔ ایک آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ ان کو سخی کہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہیں۔ ایک آدمی دین کا کام اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ لوگ انہیں کہیں کہ دین کا بہت بڑا خادم ہے۔ ایک آدمی علم اس وجہ سے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگ ان کو عالم کہیں، فاضل کہیں، فقیر کہیں، مقرر کہیں، مصنف اور مؤلف کہیں۔ اس نیت سے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو یہ چیز اللہ کی عبادت میں شمار نہیں ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ یہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں کو بلا کر کے پوچھے گا، ایک عالم کو بلائے گا، پوچھے گا کہ میں نے تجھے علم دیا، علم کی دولت سے میں نے تجھے نوازا، تم نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ مشہور حدیث۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے علم حاصل کیا تیری رضا کے لیے اور دین کا علم پھیلانے کے لیے۔ اللہ کہے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہاری نیت میری رضا نہیں بلکہ عالم کہلانے کی نیت تھی، تمہیں دنیا میں عالم کہا گیا، دنیا میں تمہیں قاری کہا گیا، تم نے جس نیت سے علم حاصل کیا تھا وہ نیت تمہاری دنیا کے اندر ہی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اسے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے ہی دوسرے اعمال والے بھی ہوں گے جنہوں نے ریاکاری کے طور پر عمل کیا ہوگا اور دکھاوے کے طور پر عمل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس سے پوچھے گا، سوال جواب کے بعد حکم ہوگا اللہ کا، اسے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو بھی عمل ہم کریں، جو بھی نیک عمل ہم کریں، ہماری نیت کے اندر اخلاص ہو، ہماری نیت کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہو، ہماری نیت صاف اور ستھری ہو، اس کے اندر ریاکاری کی ملاوٹ
ہرگز ہرگز نہ ہو۔ ریاکاری ایسا خطرناک عمل ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں جو سب سے زیادہ ہم کو جن چیزوں سے خطرہ ہے ان میں سے ایک ریاکاری بھی ہے، کہ کہیں میری امت کے اندر ریاکاری نہ آ جائے۔ اور ریاکاری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر نیت ہماری صحیح ہوگی، کسی نیک عمل کرنے میں اگر ہماری نیت صحیح ہوگی اور اس عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ نیت چونکہ ہماری صحیح ہے اور کوتاہی اور غلطی چونکہ انجانے میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور غلطی کو معاف فرما دے گا، اور محض نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے، نیت کے خالص اور صاف ستھری ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے گا۔ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حدیث کچھ لمبی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک انسان تھا۔ اس حدیث کا مفہوم سنیں، ایک بڑا ہی نیک انسان تھا، بڑا ہی مخلص اللہ کا بندہ تھا، متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ اللہ کے لیے اور اخلاص نیت کے ساتھ وہ نیک اعمال کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ سوچا اور اللہ تعالیٰ سے ارادہ کیا کہ اللہ، آج کی رات کے اندھیرے میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ رات کے اندھیرے میں کیوں صدقہ کرنا چاہ رہا تھا وہ؟ اس لیے تاکہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو، اور جس کو دے رہا ہے وہ بھی قاعدے سے دیکھ نہ سکے۔ اللہ کے لیے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہ رہا۔ رات ہوئی، رات کے اندھیرے میں نکلا، روپیہ لے کر کے نکلا، اور ایک آدمی کو وہ صدقہ کا مال دے دیا۔ اتفاق سے وہ چور تھا، چور کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا۔ صبح جب ہوتی ہے یہ بات چرچے میں آ جاتی ہے، لوگ چرچا کرتے ہیں کہ آج کی رات کسی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا، صدقہ کا مال دے دیا۔ اللہ کے اس نیک بندے نے کہا، اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، آج کی رات میں پھر تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ رات ہوتی ہے، رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے اور صدقہ کا مال لیتے ہوئے جاتا ہے۔ ایک کوئی ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ صدقہ دے دیتا ہے۔ اتفاق سے وہ خاتون تھی، ایک فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی۔ صبح کو پھر لوگوں میں چرچا ہونے لگا، لوگ ذکر کرنے لگے کہ آج کی رات کسی فاحشہ خاتون کو، ایک زانیہ عورت کو کسی نے صدقہ کا مال دے دیا، اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب اللہ کی اس نیک بندے کو پتہ چلتا ہے تو کہتا ہے، اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، یہ بھی آج کی رات بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ، آج میں پھر تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ تیسری رات کو بھی وہ نکلتا ہے، رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں نکلتا ہے، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں صدقہ کا مال رکھتا ہے۔ اتفاق سے وہ مالدار انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں صدقہ کا مال دے دیتا ہے، جو صدقہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ وہ پھر صبح کو چرچا ہوتا ہے، لوگوں میں یہ ذکر چھڑ جاتا ہے کہ بھائی آج کی رات کسی نے ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ کا مال رکھ دیا۔ اب اس نے کہا کہ اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، اے اللہ، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اخلاص کے لیے میں نے صدقہ کیا، تو پہلی رات ایک چور کے ہاتھ میں میرا صدقہ چلا گیا، دوسری رات صدقہ ایک زانیہ خاتون کے ہاتھ میں چلا گیا، تیسری رات یہ صدقہ ایک مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یعنی تینوں رات کسی مستحق آدمی کو میرا یہ صدقہ نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ، یہ مطلب کوتاہی کا اس نے ذکر کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع بھیجی کہ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا ہے، اس کے صدقہ کو میں نے قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت صحیح تھی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور میرے اس بندے کو کہہ دو کہ اس نے جو غلطی سے صدقہ کا مال جو چور کو دے دیا ہے، کافی ممکن ہے کہ چور چوری کرنے سے باز آ جائے، ایک گناہ کا کام کرنے سے وہ رک جائے،
ایک زانیہ اور فاحشہ خاتون کے ہاتھ میں جو صدقہ کا مال گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے اس غلط کام سے رک جائے۔ ایک مالدار کے ہاتھ میں تیسری رات جو روپیہ چلا گیا ہے صدقہ کا مال، ہو سکتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہو اور اس کو نصیحت حاصل ہو کہ میں مالدار ہوتے ہوئے لوگ ہم کو صدقہ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر ذکر کیا۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے، حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی اگر صدق نیت سے، ایک آدمی اگر سچی اور خالص نیت سے کوئی عمل کرتا ہے اور غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کا مواخذہ نہیں کرے گا اور اس کے اس عمل کو قبول فرما لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری نیت صحیح ہوگی ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہوگا۔ بلکہ اگر ریاکاری کے بنیاد پر ہم کوئی عمل کریں تو وہ عمل اللہ کے یہاں نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل باعث عذاب بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور لعنت الہی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں میں علماء کرام کو بلایا جا رہا ہے اور بڑی محنت ہو رہی ہے، مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا۔ اس کا جو فائدہ ملنا چاہیے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، وہ فائدہ مل نہیں پا رہا۔ جو اصلاح ہونی چاہیے اصلاح ہو نہیں رہی ہے، جو سدھار ہونا چاہیے وہ سدھار ہو نہیں رہا۔ ممکن ہے کہ ہماری نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے، ہماری نیت میں کوئی فالٹ ہے، ہم سنتے ہیں اخلاص نیت سے نہیں، ہم سناتے ہیں اخلاص نیت سے نہیں، کافی ممکن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبان کو جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ اگر ہماری نیت صحیح رہی تو ہمارے عمل کے اندر برکت ہوگی، ہماری محنت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس کے فائدے ہمیں دکھیں گے اور اس کا جو نتیجہ سامنے آنا چاہیے وہ نتیجہ انشاءاللہ ہے۔ میں ایک بات کہہ کر کے آج کے اس درس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک پتہ نہیں کیوں آواز ذرا دب رہی ہے، تو ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں اس درس کو، تاکہ موضوع ایک حساب سے مکمل ہو جائے، زیادہ تشنگی نہ رہے موضوع کے اندر، کہ یہ جو نیت ہمیں کرنا ہے وہ نیت کیسے کریں گے؟ دل سے کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، بس دل میں ارادہ ہو کہ ہم نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا عمل ہے۔ زبان سے نیت کے لیے الفاظ استعمال کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز بدعت ہے۔ بڑے بڑے علماء احناف نے بھی اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے احناف کے حنفی عالم گزرے ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی زبان سے الفاظ سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے۔ در مختار کے اندر، نصب الرایا کے اندر اور مرقات شرح مشکات کے اندر ملا قاری حنفی نے رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی کہا کہ زبان سے الفاظ کے ذریعے کسی عمل کی نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، غلط ہے۔ تو ہمیں الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اس کی نیت کے لیے کوئی لفظ استعمال کریں، زبان سے کچھ کہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اور دیکھیے، ایک غلط چیز کو جب کوئی ایجاد کرے گا نا تو اس میں کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزے کی نیت کے بارے میں اب دیکھیں گے لکھا ہوا رہتا ہے نویت صوم غد، یہ رہتا ہے نویت صوم غد، میں نے کل کے روزے کی نیت کیا۔ روزہ کب رکھ رہا ہے؟ وہ آج کی رکھ رہا ہے۔ روزہ آج کی رکھ رہا ہے، نیت کب کی کر رہا ہے؟ کل کی کر رہا ہے۔ یعنی گویا کہ آج کے روزے کی نیت ہی اس نے نہیں۔ جب نیت نہیں کی
تو وہ روزہ اللہ کے یہاں معتبر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آدمی جب غلطی کرتا ہے نا تو اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا یہ بہت بڑا تشخص ہے، بہت بڑی یہ یعنی خاصیت ہے کہ ایک آدمی اگر اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے تو صرف اسلام کی مخالفت ہی نہیں بلکہ ایک دوسری غلطی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں داڑھی کو مثال میں دیتا ہوں۔ ایک آدمی چہرے سے داڑھی کو صاف کر دیتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ داڑھی رکھنے کے عمل پر اس میں کوتاہی کے عمل نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنے چہرے کے اندر ایک فرنگی تہذیب اختیار کر لی۔ ایسے انگریزوں کی تہذیب اس نے اختیار کر لی جو انگریز ہم مسلمانوں کی جان، مان اور ایمان کا دشمن ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ کسی چیز پر اگر عمل نہ کریں یا جو چیز ثابت نہیں ہے اس چیز کو اگر داخل کریں تو وہاں پر دوسری غلطیاں، بڑی فاحش غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو بھی نیک اعمال کریں نیت کے ساتھ کریں۔ ہماری نیت صاف ستھری ہونی چاہیے، ہماری نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے لیے کریں، اور نیت جو ہے زبان سے نہیں، الفاظ سے نہیں بلکہ دل سے کریں۔ یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا بھی یہ عمل ہے، سلف صالحین ہے، ائمہ دین ہے، بزرگان دین ہے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ سبوں کا یہی عمل ہے۔ اور دیکھیے ہمارے جو سلف صالحین تھے ان کے عمل میں بڑی برکت تھی، ان کی زبان کے اندر بڑی برکت تھی۔ وہ جلسہ جب وہ لوگ سننے کے لیے جاتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، تقریر جب سنتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ یقیناً ان کی نیتیں صاف ہوا کرتی تھی، ان کا اخلاص، ان کے اندر اخلاص ہوا کرتا تھا، ایمان کی مضبوطی ہوا کرتی تھی، تقوی اور طہارت ان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، تقوی اور طہارت پیدا کریں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، فائدہ ہو رہا ہے اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دروس کے جو فائدے ہو رہے ہیں اگر ہم صحیح نیت سے درس کو سنیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو سنتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ سنیں اور اخلاص نیت کے ساتھ یہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، ہفتہ بھر کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ سدھار ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ کام کیجئے، اللہ برکت دے گا ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں، ہماری زبان میں، ہماری محنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ برکت دے گا۔ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہماری باتوں میں اخلاص اور برکت عنایت فرما، ہمارے کام کے اندر برکت عنایت فرما، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اے اللہ حق بات کو داخل فرما دے، ہم حق بات کہیں، سنیں، سمجھیں، سمجھائیں اور اس پر عمل کر سکیں، اس کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہی گناہوں کو قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو قبول فرما لے۔ تو ہی رزاق اور روزی دینے والا ہے، بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عنایت فرما۔ تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے، بے اولاد مسلمانوں کو اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ جو بھی سازشیں تدبیریں مخالفت میں ہو رہی ہیں ان سازشوں اور تدبیروں کو تو خاک آلود فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔